پیارے، آج ہم جس تاجدار ولایت سیدنا غوث اعظم کا ذکر کرنے یہاں بیٹھے ہیں، لوگ دنیا میں آتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، مجاہدات کی زندگی گزارتے ہیں، تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، سب ولایت ملتی ہے، لیکن جن کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں میر میرا غوث اعظم کا، وہ دنیا میں آ کر ریاضت و مجاہدات کرنے کے بعد ولایت نہیں ہے، بلکہ پیدا ہوئے ہی ولایت لے کر، اور اللہ نے ان کی ولایت کو پوشیدہ بھی نہیں رکھا، ظاہر بھی کر دیا کہ میرا یہ محبوب و سبحانی یہ دنیا میں آ رہا ہے، یہ دنیا میں جا کر ریاضت و مجاہدات سے میرا قرب حاصل نہیں کرے گا، بلکہ یہ میرا قریب ہے، یہ قربت لے کر دنیا میں جا رہا ہے۔ 29 شعبان کو آپ کی پیدائش ہوتی ہے غوث اعظم کی، کتنے شعبان کو؟ یعنی رمضان چاند رات ہے نا، صبح سے روزہ، رات میں پیدائش ہوتی ہے غوث اعظم کی، اور صبح سحری کا وقت سے روزہ شروع۔ جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے غوث اعظم ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں، اور جب افطار کا وقت ہوتا ہے سب روزہ کھولتے ہیں تو غوث اعظم بھی اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں۔ پورے 1 مہینہ یہ روٹین رہی غوث اعظم کی، سحری کے وقت تک ماں کا دودھ پیا، سحری کا وقت ختم، دودھ پینا ختم، اور جیسے ہی افطار کا وقت ہوا سب نے اپنا روزہ کھولا تو غوث اعظم نے بھی دودھ پی کر روزہ کھولا۔ روزہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن انہوں نے بھی روزے کی اہمیت کو اور روزے کا اس قدر خیال و لحاظ رکھا، اس بچپنے میں آپ تصور کی۔ اب یہ عمل تو دودھ پیا کہ نہیں پیا، پیتے تھے کہ نہیں پیتے تھے، یہ کون جانتا تھا؟ یہ کوئی شہر بھر کے جاننے کی ضرورت تو نہیں ہے، یہ تو صرف ان کی ماں جانتی تھی یا وہ جانتے تھے۔ وہ دودھ نہیں پیتے تھے ماں کا، یہ کون جانتا تھا؟ صرف ان کی والدہ جانتی تھی، اور ان کی والدہ نے اپنے شوہر سے بھی نہیں بتایا۔ یہ عجیب بات ہے کہ یہ بچہ جو ہے سحری کے بعد دودھ نہیں پیتا اور افطار کے وقت دودھ پیتا ہے، والدہ نے اپنے شوہر سے بھی نہیں بتایا، اب صرف ان کی والدہ جانتی تھی۔ اب آیا چاند رات کا دن، صبح عید ہے، چاند رات کا تو سارے بغداد کے قاضی شہر اور تمام علماء جمع ہوئے، شہادتیں لی جانے لگی، یہ شہادت مسترد، یہ شہادت مسترد، یہ رویت، یہ گواہی ٹھیک نہیں، چاند دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے۔ بحث چلتے چلتے سحری کا وقت ختم ہونے لگا، چاروں علماء بیٹھے تھے، سحری کا وقت ختم ہو رہا تھا تو ایک اہل بیت اتحاد سے محبت کرنے والے ایک عالم بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم سب کسی نتیجے کو نہیں پہنچے کہ کل روزہ رکھنا ہے کہ عید منانی ہے، اب سحری کا وقت ختم ہونا چاہتا ہے، تو میری ایک رائے ہے، میں نے سنا ہے کہ ایک سید صاحب ہے یہاں پر، ان کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اور وہ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے، اور جب پھر افطار کا وقت ہوتا ہے تو ماں کا دودھ پیتا ہے۔ اب تو سحری کا وقت ختم ہو گیا، چلیے سید صاحب کے گھر چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ سحری کا وقت تو ختم ہو گیا، بچے نے دودھ پیا کہ نہیں پیا؟ تو علماء نے کہا کہ اس سے کیا تعلق ہے، دودھ پیا کہ نہیں پیا؟ دودھ پیا ہو نہ پیا ہو اس سے کوئی شرعی حجت تھوڑی ہے، کوئی دلیل تھوڑی بنے گی۔ اب دلیل نہیں، کم سے کم چلو پوچھ لیتے ہیں نا، شرعی طور پہ اس کی کوئی دلیل نہیں بنی ہوئی ہے، حجت نہیں ہوگی، لیکن پوچھ لیتے ہیں۔ سب کے دل میں خیال بھی آ گیا، اب یہ سب خیال اتفاق نہیں، یہ سب من جانب اللہ ہو رہا ہے، سب کے دل میں خیال بھی آ گیا، چلو بھائی پوچھ لینے میں کیا حال ہے۔ سارے علماء اٹھے، حضرت صالح موسیٰ جنگی دوست جو آپ کے والد گرامی ہیں ان کے گھر پہنچ گئے۔ اب سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے تھوڑا اندھیرا ہی رہتا ہے نا، بالکل اجالا تو نہیں ہو جاتا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، آپ کے والد باہر نکلے،
اتنے سارے علماء کو اپنے دروازے پہ کھڑا دیکھا تو پریشان ہو گئے کہ بھئی آپ لوگ اتنے سارے لوگ بغداد کے سب جمع ہو کر میرے دروازے پہ آئے، کیا معاملہ ہو گیا؟ کہ نہیں گھبرائے نہیں آپ، معاملہ کچھ نہیں ہوا، ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ذرا سے آپ اپنے گھر میں پتہ کر لیجئے کہ بچے نے دودھ پیا کہ نہیں پیا۔ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی، بچے نے دودھ پیا کہ نہیں پیا، گھر میں پوچھ لیجیے، اس سے آپ لوگوں کا کیا تعلق ہے؟ کہ نہیں تعلق تو ہمارا نہیں ہے، ہم نے سنا ہے کہ آپ کا بچہ سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد دودھ نہیں پیتا، افطار کا وقت جب ہوتا ہے تبھی دودھ پیتا ہے۔ یہ خبر سن کر ہم لوگ آئے ہیں، سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے تو بچے نے دودھ پیا کہ نہیں پیا۔ ابھی حضرت صالح موسیٰ جنگی دوست کو بھی نہیں معلوم تھا، وہ گھر میں گئے اپنی اہلیہ کے پاس، کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ علماء جمع ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ دودھ نہیں پیتا، افطار کے وقت دودھ پیتا ہے، کہ یہ صحیح ہے؟ تو آپ کے نے بتایا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، لیکن باہر کیسے گئی مجھے معلوم نہیں۔ تو کہا اچھا یہ بتاؤ کہ آج دودھ پیا کہ نہیں پیا؟ سحری کا وقت ختم ہو گیا، دودھ پیا کہ نہیں پیا؟ کہنا آج دودھ پیا، پورے مہینے دودھ نہیں پیا لیکن آج پیا ہے۔ انہوں نے آ کے جواب دیا کہ بھئی مجھے بھی نہیں معلوم تھا، لیکن آپ لوگوں نے جو سنا تھا وہ صحیح تھا، لیکن بچے نے آج دودھ پیا۔ سارے علماء لوٹ کر آئے کہ بھئی بچے نے دودھ پیا ہے، تو اس طرف اشارہ ہے کہ بھئی رویت ہے، چاند ہو گیا ہے، لیکن اسے دلیل نہیں بنا سکتے، دلیل نہیں بنا سکتے۔ سارے لوگ اس آفس میں جو مرکزی دفتر تھا وہاں پہنچے، سارے علماء پھر سے جب وہاں پہنچے تو دیکھتے ایک بہت بڑی جماعت آ کر وہاں پہلے سے بیٹھی ہوئی ہے۔ ان علماء نے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں سے آئے؟ کہ ہم لوگ بغل کے ایک مضافات سے، ایک گاؤں سے آئے ہیں، اور یہ جتنے لوگ ہیں 150 لوگ، ہم سب نے چاند دیکھا ہے، ہم سب نے چاند دیکھا ہے، اور گواہی دینے کے لیے ہم یہاں ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، غوث اعظم نے دودھ پیا، وہ شرعی دلیل نہیں بن سکتا تھا، لیکن شرعی دلیل لوگوں کا دیکھنا تھا، تو اللہ نے دیکھنے والوں کو بھی پہنچا دیا تاکہ غوث اعظم کی ولایت ظاہر ہو جائے کہ لوگ دنیا میں ریاضت اور مجاہدات کی بنیاد پر ولایت حاصل کرتے ہیں، اور یہ محبوب سبحانی میرا محبوب بندہ ولایت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے میرے پیارے، یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ اور آگے دیکھیے، غوث اعظم کی عمر شریف 4 سال 4 مہینے کی ہوئی۔ یہ بسم اللہ خوانی کا وقت ہوتا ہے، غوث اعظم کو کبھی گھر سے باہر